بہت بڑا نام ہے امام ابن الجوزی علیہ رحمہ کا نام، بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں مجھے کسی شخص نے دعوت دی اور ایک عالم تھے میرے دوست، اور کہا آؤ حضور شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ کہا کہ ہم جب وہاں پر تشریف فرما ہوئے، تلاوت قرآن مجید ہو رہی تھی، تو قاری صاحب نے، جو علماء کا وفد موجود تھا، قاری صاحب نے ایک مخصوص سورت کی آیت پر تلاوت کی اور بڑا خوبصورت انداز تھا۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے کہ آج اسی آیت کی تفسیر بیان کر دیتے ہیں۔ تو آپ فرماتے کہ پہلی تفسیر انہوں نے جب بیان کی تو جو شخص مجھے لے کر گیا تھا اس نے مجھے پوچھا، چونکہ میں بہت بڑا نام ہے امام ابن الجوزی کا، انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کو یہ تفسیر آتی تھی؟ تو میں نے کہا قال نعم، جی یہ مجھے آتی ہے۔ کہتے پھر انہوں نے دوسری تفسیر بیان کی، تو میرے ساتھ والے شخص نے پوچھا آپ کو یہ تفسیر آتی ہے؟ میں نے کہا ہاں یہ بھی آتی ہے۔ پھر تیسری تفسیر، پھر چوتھی تفسیر، پھر پانچویں تفسیر، 11 مختلف اینگل سے ایک آیت پر گفتگو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور ساتھ بیٹھا شخص ہر بار امام ابن الجوزی سے پوچھتا یہ آتا تھا معنی آپ کو؟ ابن جوزی کہتے ہاں یہ معنی مجھے آتا تھا۔ فرماتے پھر 12ویں تفسیر کی، پھر 13ویں تفسیر کی، اور مجھے پوچھا یہ والا معنی آتا تھا؟ میں نے کہا یہ نہیں آتا، یہ تو پہلی مرتبہ میں نے انہی کی زبان سے سنا ہے کہ اس آیت کا یہ رنگ بھی ہے اور اس میں یہ مفہوم اور اس میں یہ بات بھی ہے۔ پھر 14ویں، پھر 15ویں، یہاں تک کہ 40 مختلف اینگل سے ایک آیت پر تفاسیر پیش کی، اور 40 مختلف تفاسیر میں جب مکمل ہوئی بات تو ابن جوزی کے جو ہے وہ رنگ اڑ گئے کہ یہ کیسا علم کا دریا بہ رہا ہے کہ میں تو 11 پہ بڑا مطمئن تھا اور یہ 40 بیان کر کے بھی رک نہیں رہے۔ اور کہتے جب 40 بیان ہو گئی تو پھر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ تو کال کی تفاسیر تھی، اب ہم آپ کو حال کی تفسیر بتاتے ہیں۔ کہتے کہ یہ بات سنی ابن جوزی نے تو ابن جوزی غش کھا کے نیچے گر گئے کہ ابھی تو ایک چیپٹر کلوز ہوا، ابھی حال تو باقی پڑا ہوا ہے۔ جناب یہ ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشن، اور یہ ہے ان کی تعلیمات۔ اور بندہ ہو پکا قادری اور اس کو اوپر سے دیکھ کے بھی قرآن نہ پڑھنا آتا ہو، اور جن کے ہاتھ پہ ہاتھ دیا ہے وہ ایک ایک آیت کے 40 معنی بیان کر دیں، تو پھر سوچنا پڑے گا کہ بیعت کسی اور چیز کا نام ہے اور تعلیمات کے اوپر آ کر کھڑا ہونا اور ہے۔ ہمارا دکھ اور المیہ ہے کہ ہم نے ساری زندگی اس عنوان پر صرف کرامات کا عنوان ہی سنا ہے۔ اس بات کا انکار ہے ان کی کرامات اپنی جگہ پر معتبر ہیں اور وہ موجود ہیں، اور کرامت کا من حیث الکرامت کفر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں بھی ایسی چیزیں موجود ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جس کو ہم بہت کچھ بنائے بیٹھے ہیں وہ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کی گرد راہ ہے، وہ ان کی منزل نہیں، منزل علم دین ہے۔ اور آپ فرما رہے ہیں میں نے علم اتنا حاصل کیا کہ اللہ نے مجھے قطبیت کا درجہ بھی عطا کر دیا، تو منزل یہاں سے ملتی ہے۔ میں اس کی سادہ سی ایک اور مثال دیتا ہوں۔ دیکھیں یہ کلاس کے اندر اینول، ہمارے سکولز کے اندر اینول فنکشن ہوتا ہے، تو ریزلٹ ڈے کے اوپر ایک اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے کہ فلاں کلاس میں فلاں طالب علم نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے، تو اساتذہ کرام اس کو استقبال کرتے ہیں اور اس کو ایک ٹرافی پیش کرتے ہیں۔ وہ کپ یا ٹرافی لے کر بچہ بڑا خوش ہوتا ہے اور گھر آ کے اپنے دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو بتاتا ہے کہ مجھے یہ دیکھیں یہ انعام اور یہ ٹرافی ملی۔ تو آپ کہیں کہ یہ سب کچھ اس بچے کی کاوشوں کا ثمر ایک ٹرافی ہے، تو اس کی منزل ٹرافی تو نہیں ہے جناب۔ اصل وہ کپ اور وہ ٹرافی اس کے پیچھے وہ 10 سال کی محنت تھی جس کے بعد یہ انعام اس کو دیا گیا تھا۔ اور آپ کہیں کہ بیٹا میں آپ کی ٹرافی لے لیتا ہوں، تو اس نے کہا صاحب کوئی بات نہیں، آپ یہ لے لیں، میرے پاس علم کا نور موجود ہے جس کے ساتھ یہ منزل میں نے حاصل کی ہے۔ تو اصل وہ منزل ہے جس کی طرف وہ سفر کرنا ہے۔ یہ کرامات تو اللہ کی طرف سے ایک انعام ہوا کرتے ہیں اور یہ ایک لمحے کی کرامت ہوتی ہے۔ بڑے بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا تمہارا نفس تم سے کرامت مانگتا ہے اور تمہارا رب تم سے استقامت مانگتا ہے۔ استقامت بڑی کرامت ہے اور اسی کی طرف ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں۔ جب تک ہم علم کی راہوں کے مسافر تھے، زمانہ ہمارے قدموں میں آ کر بیٹھا کرتا تھا اور لوگ ہماری لیڈرشپ کو قبول کیے ہوئے تھے، اور جب ہمارے آستانوں پر قرآن اور حدیث کا نور بانٹا جاتا تھا، لوگ آ کے پلکوں کے اس در کی صفائی بھی کیا کرتے تھے کیونکہ یہاں سے قرآن اور حدیث کا نور ملتا تھا۔ لیکن جب ایسے حالات آئے کہ ایسے ناخلف لوگ آ کر بیٹھ گئے کہ جو مسند پر صرف مسند نشین ہوئے، تو کبھی بٹیروں کی لڑائیاں کروائیں، تو کبھی جو ہے وہ شیروں کے
جو ہے وہ کرتب دکھائے جانے لگے تو پھر حالت کسی سے بھی مخفی نہیں۔ یہ آپ کے پاکستان کی کہانی ہے کہ امام اشاہ احمد نورانی علیہ رحمہ ایک آستانے کے اوپر گفتگو فرما رہے تھے اور خطاب چل رہا تھا کہ رات گرمیوں کی تھی اور ایک دم سے لائٹ آف ہوئی، تو جب لائٹ آف ہوئی تو کسی سمت سے کتوں کے بھونکنے کی آواز آ گئی، تو آپ ایک دم حیرت زدہ ہوئے، تو آپ نے کہا کہ یہ کیا ہوا، کتے کیوں بھونک رہے ہیں؟ تو کسی نے آ کر کان میں کہا حضرت وہ جو پیر صاحب ہیں ان کے کتے کے کمرے کا اے سی آف ہو گیا ہے اور اس کو گرمی لگ رہی ہے، اس وجہ سے وہ کتا بھونک رہا ہے۔ حضور والا وہ علم کی درس گاہیں جہاں پر کتابیں، قرآن، احادیث رکھے جاتے تھے اور علم کے جستجو کرنے والے آ کے بڑے فخر سے کہتے تھے کہ مجھے یہ نسخہ دنیا میں کہیں پر نہیں ملا، لیکن فلاں ادارے میں، فلاں درسگاہ میں، فلاں درگاہ کے اوپر ہمارے بزرگوں کے علمی نسخوں میں ہمیں یہ نسخہ بھی نظر آ گیا۔ اس وقت ہم لیڈ کر رہے تھے اور جس وقت ہم کتے اور بلیوں کی لڑائیوں پہ فخر کرنے لگے اور حالت کسی سے بھی مخفی نہیں، تو پھر وہ اوج سریا پہ پہنچا ہوا قافلہ وہ زمین کی پستیوں میں دے دیا گیا۔ یہ رب کا اصول ہے کہ علم والے ہی کامیاب ہوں گے اور علم والوں کے ہی قدموں میں قیادت دی جاتی ہے۔ اقبال نے کہا تھا سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ جب ہم نے یہ کام اچھا طرح سے سمجھ لیا تھا، فہم و فراست، علم کی راہیں کھولنے والے ہم تھے اور زمانے کو لیڈ ہم کر رہے تھے، اور جب ہماری تعلیمی درس گاہیں جو ہے وہ بنجر ہو گئیں اور ہمارے وہاں پر ویرانے چھا گئے تو حالت کسی سے بھی مخفی نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو علم دین کی راہ کو اختیار کرنا ہوگا۔